اور صاحبین کا مذہب یہ رکھ چکا تھا کہ ضرورت المجاز کے لیے شرط ہے امکان معنی حقیقی، کہ معنی حقیقی ممکن ہوگا لیکن اس کے ارادے سے معنی موجود ہوگا، تو ضرورت کی جائے گی کس کی طرف؟ مجاز کی طرف. ٹھیک ہے. اب صاحبین پر اعتراض یہ ہے کہ اگر ایک فوراً کو حاجی کو کہے بیت نفسی علیہ کا وحبت نفسی علیہ کا ملکتو کا، تو بولے سے اس کا معنی حقیقی ملک رقبی ہے اور معنی مجازی ملک نکاحی ہے، اور فوراً پر ملک رقبی محال ہے، تو معنی حقیقی ملکتو کا وحبتو کا بیتو کا یہ کیا ہے؟ محال. یہ محال ہے تو صاحبین نے معنی مجازی کیوں لے لیا کہ ملکتو کا وہ معنی نکاحی ہے؟ حالانکہ ملکتو کا معنی حقیقی کیا ہے؟ ملک رقبی، اور نکاحتو کا یہ کا معنی مجازی ہے، اور معنی مجازی کی لیے شرط ہے امکان معنی حقیقی کا، اور یہاں معنی حقیقی ممکن نہیں، متعذر ہے. لا یقال لما کانا، جب صاحبین کے نزدیک امکان معنی حقیقی کا شرط ہے وقت صحت و ارادہ مجاز کے، کیف یصار الی المجاز، کس طرح سے ضرورت کی جاتی ہے مجاز کی طرف فی صورت نکاح بلفظ اتفاق. وحبت نفسی ملکت نفسی بیت نفسی، اس تینوں کا معنی حقیقی ملک رقبی ہے اور معنی مجازی کیا ہے؟ نکاح ہے، اور ملک رقبی تھوڑا فرمحال ہے، تو معنی حقیقی متعذر ہے. تو انہوں نے ضرورت المجاز کیوں کی کہ ملکت سے مراد نکاح ہے. یہاں ان تملیک الحرہ، حالانکہ تملیک حرے کا جو معنی حقیقی ہے بیع و ہبہ سے محال ہے. یہ آ کر ٹھیک ہے کہ صاحبین کے نزدیک ضرورت المجاز کے لیے شرط ہے امکان معنی حقیقی، اور یہاں بیت و وحبت و ملکت کا معنی حقیقی متعذر نہیں ہے، ممکن ہے. کس طرح کہ وہ عورت جو اس کو کہتی ہے ملکت و وحبت و بیت ہو سکتا ہے وہ مرتدہ ہو اور ملحق دار حق کے ساتھ دارے، اور مولانا روم جہاد کر کے اس کو لونڈی بنا لے وہ مملوکہ بنی ہے، تو پھر جملہ امکان حقیقت ہے. اس وجہ سے وہ ضرورت کرتے ہیں جس بھی نظیر نے اس کو کہا وہ حق کی نفسی اور بیت نفسی ملکتو کا نفسی. یہاں ان تینوں الفاظ کا معنی حقیقی کیا ہے؟ بے نظیر کی ملک رقبی. ٹھیک ہے، اور ملک رقبی اس پر ممکن ہے کہ وہ مرتضی ہو، ملحق بدار حرب ہو، اور پھر خنداری جہاد میں جا کر اس کو پکڑ رہے. تو یہ کیا بن گیا؟ مالک. ٹھیک ہے، لأن نقول ذلك حولی پر ملک رقبی ممکن ہے پھر جملہ در بعض اوقات بأن ارتدت کہ مرتد شود ولحقت بدار الحرب اور ملحق شود بہندوستان ثم صببت اور پھر قیدی بنائے جائے نصبت. بس یہ ایسا ہے کہ باقی نے قسم اٹھائی واللہ لأمس السماء بالید کہ میں آسمان کو ہاتھ لگاؤں گا. تو فقہا کہتے ہیں فوراً حانث ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مس السماء جو ہے وہ ممکن ہے کہ یہ ولی بنے اور کرامتاً آسمان تک پہنچ جائے. تو یہاں اگر کہ مس السماء واقعی تو نہیں ہے لیکن ممکن ہے، اور اس پر اس نے قسم اٹھائی اور ہاتھ تو نہیں لگایا تو فوراً کیا ہوا؟ حانث وصارت وهذا نذير مس السماء وقوع فصلاً في الصریح والکنایہ. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسرا تعلق لفظ کا معنی کے ساتھ استعمال کا، استعمال لفظ کا اگر موضوع میں تھا تو حقیقت ہے، غیر موضوع میں تھا تو مجاز ہے، اور ہر معنی اگر لفظ سے ظاہر تھا تو صریح، اور اگر ظاہر نہیں تھا تو کنایہ. اب صریح اس لفظ کا نام ہے جس کا معنی ظاہر ہو، تو نیت کا محتاج نہیں، وہ حکم ثابت کرے گا بغیر نیت کی. جیسے کوئی بیوی کو کہے آتے طالق ہو، تو طالقن کی دلالت جدائی کے اوپر صریح ہے، تو اگر طلاق دینے والے نیت کرے یا نہ کرے جدائی واقع ہو جاتی ہے. اور صریح کا معنی چونکہ کنائی کا معنی ظاہر نہیں ہے، خفی ہے، لہذا کنایہ اس بات معنی میں محتاج ہے کس نیت کو. ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی بیگم کو کہا انتی بائنون، تو بائنون صریح نہیں ہے طلاق میں، بلکہ بائنون میں دو استعمال ہے. ایک کہ تو مجھ سے جدا ہے پھر طلاق ہے، اور ایک انتی بائنون کا معنی کہ تو عورتیں سے جدا
نکاح ہے، حسن میں، جمال میں، نسب میں، مال میں، اس لفظ سے پھر طلاق نہیں تھی، لہذا انت بہنوں سے طلاق تب پڑے گی کہ یہ نیت طلاق کا کرے۔ شریف وہ لفظ ہے جیسے یقوم المراد بھی کہ جو جدائی بیوی کا اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے وہ ظاہر ہے، کقولی بہنوں وشتر ہے ایجاب اور قبول وہ حکم شریع کا یہ ہے کہ یہ موجب ہے ثبوت اپنے معنی کا بے آئی طریقے کا جس طریقہ سے ہو، جس طریقہ سے مراد ہے وہ خبر کی صورت میں ہو یا نعت کی صورت میں یا ندا کے حکم میں، اوامین حکم ہی اور شریع کا دوسرا حکم یہ ہے انہ یستغنی عن نیت کہ یہ اثباتی معنی میں ارادہ نیت کی محتاج نہ ہو، وعلی ھذا چونکہ شریع نیت کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی سے کہے انت طالقن یا طلقت کی یا طالقو لیقع الطلاق نوى به الطلاق ولم ينوي، اور اس نے نیت طلاق کی ہو یا نہ کی ہو، وكذلك لو قال لعبده اپنے غلام کو کہا انت حر حررتك یا حر، اس میں نیت آزادی کا کرے یا نہ کرے غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ولا هذا قل ان التيمم يفيد الطهارة لان قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم اس میں اختلاف ہے کہ تیمم جو ہے یہ طہارت کاملہ ہے یا نہیں، تو ہمارا مذہب ہے کہ یہ طہارت کاملہ ہے، امام شافعی کا بھی یہ قول ہے کہ طہارت کاملہ ہے۔ تو جب وقت کی دخول کے بعد آپ تیمم کریں گے تو اس ایک تیمم سے آپ وقتی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگر وقت کے اندر جنازہ پڑھنا پڑا تو کیونکہ یہ قائم مقام وضو کا ہے اور وضو مقیس ہونا لے تو یہ وہ مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما آلت التدہیر حکم بقا تابقا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طہارت ضروری ہے، جب ضروری ہے تو جس عبادت کے لیے آپ تیمم کری وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صلاۃ ظہر کے لیے تیمم کیا تو صلاۃ ظہر بھی ادا کریں گے، اس تیمم سے قضا نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، بات سمجھنا ہے۔ ہماری دلیل ولاکینو لیطہرکم اور یہ طاہرہ جو ہے وہ صریح ہے کس کے اندر؟ ازالہ نجس میں۔ وَلَهَذَا قُلْنَا تیمم جو ہے یہ مفید طہارت کاملہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ یہ صریح ہے اصول طہارت میں بھی ہی تیمم کے ساتھ۔ اور امام شافعی کا تیمم میں دو قول ہے، ایک یہ کہ یہ طہارت ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ یہ طہارت ہی نہیں ہے بل ساتر للحدث، یہ مزیل حدث کا نہیں ہے، ساتر للحدث ہے، حدث کو چھپاتا ہے۔ وعلى هذا يخرج المسائل على مذهبين من جوازه قبل الوقت کہ تیمم قبل الوقت جائز ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ واداء الفرضین بتیمم واحد، اور ادا قضا ایک تیمم سے جائز ہے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک ادا کے لیے جدا تیمم، قضا کے لیے جدا تیمم۔ وامامۃ المتیمم للمتوضئین، اور قوتی کا امام ہونا متوضئین کے لیے مقتدی کا وضو ہے، اور حضرت صاحب نے سیدھے میں تیمم کر دیا باقی نماز تیمم سے پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ جواز بدون خوف تلف الناس اور کس میں بھی اتفاق ہے کہ اگر انسان کو یہ خطرہ ہو کہ وضو کروں تو مر جاؤں یا وضو کروں گا تو ہاتھ شل ہو جائے گا، اس کے لیے تیمم جائے گا، اور اگر جان یا عضوی کی طلب کا خطرہ نہ ہو، بیماری بننے کا خطرہ ہو، تو ہماری نزدیک بھی تیمم جائز ہے، ان کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور جائز ہے تیمم اگرچہ خوف نہ ہو ہلاک ہونے جان اور عضوی کا بسبب وضو کی، یہ بالوضو طلبت کے ساتھ۔ اور جائز ہے للعید والجنازہ، امام شافعی کی نزدیک جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، بنیت الطہارہ والکنایہ، کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد خفی ہو، اور چونکہ معنی مراد خفی ہے لہذا کنایہ دلالت علی المعنی میں کس کا مطلب ارادہ و نیت کا۔ کنایہ ما وہ لفظ ہے اس کا طرح کہ پوشیدہ ہو اس کا معنی۔ اب معنی مجازی کبھی متعارف ہوتا ہے، جس طرح حنطہ کا معنی مجازی روٹی ہے اور روٹی کا معنی متعارف ہے، اور کبھی معنی مجازی غیر متعارف ہے۔ تو مجاز قبل تعارف بمنزلہ کنایہ کے ہے اور تعارف بمنزلہ شریف کے ہے۔
اور مجاز قبل اس سے کہ وہ مشہور بنے وہ منزل کنایہ کے ہیں. حکم کنائے کا ثبوت الحکم بلا کہ حکم ثابت ہوگا لفظ کنائی سے عند وجود نیت یا تو اس وقت کی نیت حکم کا ہو اور بدلالت الحال یا وہاں قرینہ موجود ہو. اذ لابد له کنایہ کی لی لابدی ہے من دلیل دلیل سے یزول بھی کہ اس دلیل سے زائل ہو جائے تردد معنی متعدد میں ويترجح به اور تاکہ اس دلیل سے راجح ہو جائے بعض الوجوہ بعض معنی بعض پر. ولہذا المعنی چونکہ کنایہ ارادے کا محتاج ہے نسمی لفظ البینونۃ والتحریم کنایتاً فی باب الطلاق. اگر کسی نے عورت کو کہا انت بائنون یا انت حرامن تو یہ کنایات ہے کیونکہ بائنون میں ایک منع ہے یا دو منعوں کا احتمال ہے. جدائی پھر حسن بھی ہے اس سے طلاق نہیں ہے اور جدائی ہے زوج سے اس سے طلاق ہے. یہ کنایہ ہے باب طلاق میں لمان التردد کیونکہ یہاں تردد ہے اور پوشیدہ ہے مراد الا انه يعمل عمل الطلاق لیکن کنایہ میں اگر طلاق کی نیت کی جائے تو یہ مؤثر ہے. ويتفرع منه حکم الکنایات فی حق عدم ولایت الرجعہ کیونکہ کنایہ سری نہیں ہے تو طلاق سری نہیں ہے اور طلاق سری سے رجعی پڑتی تھی تو کنایہ سے رجعی نہیں پڑے گی. اولی وجود معنی تردد فی الکنایہ لا یقام بها العقوبہ اور چونکہ لفظ کنایہ کے معنی میں تردد ہے تو اگر کوئی اقرار کرے اور لفظ کنایہ سے کرے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگا. کوٹی نے کہا ہوتے تو سے جو ہے اس پر رجم نہیں لگے گا. ہوتے تو کمانا مباشرت بھی ہے اور ہوتے تو کمانے کی وہ سوئی ہوئی میں جا رہا تھا میں نے پاؤں سے روڑ ڈالا ٹھیک ہے یا نہیں. اور جامع تو حد اس پر اس نے اقرار کیا لفظ جامع تو اس پر تو اس پر حد جاری نہیں ہوگا. جامع تو کمانا مباشرت بھی ہے اور جامع تو کمانا یہ ہے کہ ہم راستے میں جا رہے تھے یا ایک شہر میں جمع تھے یا یہ کہ یہ قسم ہے خدا کی میں بے نظیر کے پاس رہتا ہوں کہاں پاکستان یا جس پاکستان میں ہو ہے اس میں بھی ٹھیک ہے. حق لو قرر نفسی اگر قوت اقرار کرے اپنے خلاف باب زنا و سرقہ میں تو اس پر حد قائم نہیں ہوگا معلوم یذکر اللفظ الصریح جب تک لفظ صریح ذکر نہ کرے. ولہذا المعنی لا يقام الحد على الاقرس بالاشارہ قائم حد نہیں ہوگا گونگے پر اشارہ سے. کیا ایک عورت نے کہا کہ میرے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے یہ گونگا تھا ہم نے کہا تو نہیں کیا ہے ایسے اس کو حد نہیں لگے گا کیونکہ اس کا معنی ہاں بھی ہے کہ میں نے کیا ہے اور اس کا معنی یہ بھی ہے میں تیرے ساتھ دیکھوں گا تم مجھ پر الزام لگاتے ہو ٹھیک ہے. آپ سے بتاؤ ولو كذب رجلا بزنا فقال اچھا جی آگے بڑھتے فقال الاخر صدقت لا يجب الحد عليه. دیکھو بھائی اس نے کوٹی نے اس کو کہا زنے تو نے زنا کیا اس نے کہا صدقتا تو وہ صدقتا دفعہ تو اس نے اپنی پر اقرار کیا زنا کا اس کو حد لگے گا یا نہیں تو حد نہیں لگے گا کیونکہ صدقتا کا معنی یہ بھی ہے کہ تو اس دعوی زنا میں صادق ہے اور اس کا یہ بھی معنی ہے کہ تو بڑا تبلیغ اور سچا آدمی تھے آپ نے کیسی یہ غلط بات کر دی. بات سمجھ میں آ لا يجب الحد والے احتمال تصدیق رہو بغیرہ صدقت میں یہ احتمال ہے کہ ماضی میں تو بڑی سچی باتیں کرتا تھا اب تمہیں کیا ہوا ایسی باتیں کرتے ہو. بات آئی فصل فی المتقابلات. دوستوں بزرگوں لفظ اور معنی کا ایک تعلق وضع ہے. وضع کے لحاظ سے لفظ کی 4 قسم تھے خاص عام مشترک معول. دوسرا تعلق استعمال کا استعمال کے لحاظ سے لفظ کی 4 قسم تھے حقیقت مجاز صریح. تیسرا تعلق ہے ظہور اور خفا. ظہور معنی لفظ سے کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی خفی ہوتا ہے. باعتبار ظہور کی 4 قسم ہے ظاہر نصب مفسر محکم اور باعتبار خفا کی 4 قسم ہے خفی مشکل مجمل متشابہ. یہ 4 جو خفا کے اقسام ہیں یہ ان 4 کی جو ظہور کے اقسام ہیں ان کی متقابلات ہیں. ظاہر کا مقابل کون ہے خفی ٹھیک ہے. نصب کا مقابل کون ہے مشکل ٹھیک ہے. محکم کا مقابل کون ہے ہاں
اچھا، اور متشابہ کا محکم. باعتبار ظہور کے اقسام کتنے ہو گئے؟ ظاہر، نص، مفسر. وجہ ہے کہ جو معنی ظاہر ہو یا باعتبار وضع کی یا بدون الوضع. اگر بدون الوضع یعنی لفظ وضع نہیں تھا بالطبع معنی ظاہر ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں ظاہر. اور اگر بعد وضع لفظ معنی ظاہر تھا تو یہ اس میں احتمال طویل کا ہوگا یا نہیں؟ اگر احتمال طویل کا تھا وہ نص، اگر احتمال طویل کا نہیں تھا تو یا محتمل نص کا ہوگا یا نہیں؟ محتمل نص کا تھا تو وہ محتمل نص کا نہیں تھا تو وہ محتمل. ٹھیک ہے. اچھا، ادھر خفا کے اقسام، خفا یا نفس لفظ سے ہوگا یا امر خارج سے. امر خارج سے اس کا نام خفی ہے. نفس لفظ سے ہوگا تو یا تعامل اور طلب سے معلوم ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوتا تھا مشکل، اگر نہیں ہوتا تھا تو یا بیان متکلم کا متوقع ہوگا یا نہیں؟ متوقع تھا اس کا نام ہے مجمل، اگر متوقع نہیں تھا اس کا نام ہے متشابہ. فصل متقابلات میں یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم، چار مقابلے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. نانی بہا مراد اسی ظاہر، نص، مفسر، محکم ہے مع ما یقابلها خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہے جس کا معنی مراد ظاہر ہو بغیر اس کے کہ لفظ اس کے لیے وضع ہو جائے. وہ لفظ وضع ہے اس معنی کے لیے، لیکن یہ معنی بالطبع معلوم ہوتا ہے. یہ جو بالطبع ظاہر ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر. فالظاہر اسم، ظاہر اسم ہے لکل کلام، ہر اس کلام کا ظاہرا مراد بھی کہ معنی مراد واضح ہو سامع کو بنفس السمع من غیر تأمل. اور نص ما سیق الکلام یہ وہ معنی ہے کہ کلام وضع کیا گیا ہو لأجلہ. ٹھیک ہے. مثالہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ مثال ہے ظاہر کا بھی اور نص کا بھی. اس نص کا وضع کیا گیا ہے تفریقہ کے لیے بین البیع والربا، کیونکہ کفار بیع اور ربا کو انما البیع مثل الربا کہتے تھے، تو اللہ نے دونوں میں تفریقہ کے لیے آیت نازل ہوئی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. تو چونکہ آیت کا سوق و وضع ہے بیان تفریقہ کے لیے، تو بیان تفریقہ میں جو ہے یہ کیا ہوا؟ نص. اور اس سے حل بیع کا اور حرمت ربا کا طبعا معلوم ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ظاہر. احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ آیت سیقت وضع کی گئی ہے واسطے بیان جدائی کی بین البیع والربا، رد تاکہ رد ہو جائے لما اس مساوات کا جس کا دعوت کفار نے کیا تھا من التسویۃ بینہما حیث قالوا انما البیع مثل الربا. تو چونکہ آیت کریم کا شوق ہوا ہے بیان تفریقہ کے لیے درمیان بیع اور ربا کے، تو تفریقہ میں تو یہ نص ہوا، لیکن معلوم ہو گیا حل بیع کا اور حرمت ربا کا نفس استعمال سے، تو اس میں جو ہے یہ کیا ہوا؟ ظاہر. خود کہتا ہے فسار ذالک النص، آیت کریم نص ہے تفریقہ میں کیونکہ اس کے لیے وضع ہے، اور ظاہر ہے آیت کریم حل بیع اور حرمت ربا میں. وکذالک قوله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تو اس آیت کا شوق و وضع ہوا ہے بیان عدد کے لیے کہ 2، 3 اور 4 ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے حل نفس نکاح کا معلوم ہوتا ہے بالطبع، تو حل نکاح میں جو ہے یہ کیا؟ ظاہر. وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. سیخ الکلام، یہ کلام چلایا گیا ہے واسطے بیان عدد کے، تو بیان عدد میں یہ نص ہے. وقد علم الاسلام، اور جواز اور اجازت نکاح کا بھی نفس استعمال معلوم ہوا، تو یہ ظاہر ہوا فی حق الاسلام بھی بیان جواز نکاح کے، اور نص ہے فی بیان العدد، اور بیان عدد میں. وكذلك قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء. ماشاء اللہ.
کس کی؟ اچھا مولوی بشیر کی مرید ہو؟ ماشاء اللہ آپ تو پہنچی ہوئی روح یہ مر گیا طالب ایسا دیتے رہی چھے مارگل اتروج انا پیدا اگر ایک بچیا ہے مارگل خستان مول رہے چھے سبق لگا دینا جمعہ صحیح مارگل ہے لبا بڑی وقت ہاں ماشاء اللہ میرا دل بابا جی بہت ہو گئے بٹخیلہ شریف شکر دینے مرشا رہے دبی خبر دیا دینا جب بٹخیلی ہو پیرو رٹول پنجابی نمبر بہت ہو گئے رہے جب جانا ہاں جی وَكَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ گناہ نہیں ہے تم پر ان طلقتم النساء اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی ما لم تمسوهن جماع سے پہلے اور تفریضوا لهن فریضہ اور مہر مقرر کرنے سے پہلے. اچھا سنو بھائی اس آیت کا شوق ہوا ہے کہ جس عورت کا مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو اور جماع سے قبل اس کو طلاق دی جائے تو اس کا معنی یہ چیز کو ضروری چیز ہے جوڑا ایک پیزار ایک دوپٹہ یہ دو. اس نفقہ میں تو یہ شوق ہوا ہے اس میں یہ نفس ہے یہ کیا ہے نفس. اچھا جی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاوند طلاق دینے میں مستقل ہے خاوند اور یہ معلوم ہوتا ہے بسبع تو اس میں یہ کیا ہو ظاہر کہتا ہے نفس یہ نفس فی حکم من اس عورت کے حکم میں لم یسمى لها المہر جس کا مہر معلوم نہیں ہے مسمى نہیں ہے اور ظاہر ہے فی استقلال الزوج بالطلاق کہ طلاق خاوند جو ہے وہ مستقل ہے کس کے ساتھ طلاق کیونکہ طلاق تو تم جو ہے یہ ازواج جو مخاطب ہے اور یہ فاعل اور فاعل جو ہے اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ طلاق دینے میں شوہر مستقل ہے عورت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. وہ اشارت اور اس میں ایک اشارت النص بھی ہے کہ نکاح بغیر مہر کی صحیح ہے کیونکہ یہاں فرمایا طلاق تو اور طلاق سب سے نکاح چاہتا ہے معلوم ہوا کہ نکاح ہے علم کے بعد میں آیا ہے معلوم تو مسلمان اور لم تو معلوم ہوا بغیر مہر کی بھی نکاح جائے. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ مَلِكَ زَارَهِ مِنْ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ عُتِقَ ایک وہی یہ میرا بھائی ہے یہ عنایت کا غلام ہے میں نے اس کا شراء کر لیا خرید لیا تو حدیث میں ہے مَنْ مَلِكَ زَارَهِ مِنْ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ. اس کا وضع اس حدیث کا شوق ہوا ہے کس کے لیے تقریری قریب کے لیے کہ اگر قریب کو خریدے تو وہ آزاد ہوگا. ہاں لیکن یہ ظاہر ہے ملک میں کہ جب میں نے اپنے بھائی کو خریدا تو میرا ملک اس پر آیا اگر ملک نہ آتا تو یہ آزاد نہ ہوتا. تو تقریر میں یہ نص ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے اور ملک میں یہ ظاہر ہے کیونکہ وہ بالضبط معلوم ہے. ممری کا ذرا میں محرم ہوتے کالے یہ نص ہے بیچ کے بات چیت سے قریب کے اور ظاہر ثبوت ملک کی قریب پر. ہم مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر اپنے حکم میں قطعی اور نص اپنے حکم میں قطعی ہے. ہاں جب تعارض آ جائے تو نص کو ترجیح ہے کیونکہ اس کی قوت ظاہر پر جائے اور حکم ظاہر اور نص کا یہ ہے وجوب العمل بہما کہ واجب عمل ظاہر اور نص پر عام میں نکالنا یہ ظاہر اور نص عام ہو اور خاصنی مع احتمالی ارادت الغیر لیکن احتمال ارادہ غیر موجود کا ہے وذالک بمنزلۃ المجاز. آگے بڑھ کے
مع الحقیقت، یہ ایسا ہے جیسے مجاز مع الحقیقت. اگر حقیقت بھی مستعمل ہے اور مجاز بھی مستعمل ہے تو حقیقت کہہ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت اگر متعذر ہو جائے اور مفعول ہو جائے تو پھر مجاز کہہ رہا ہے. وَلَا هَذَا قُلْنَا إِذَا اشْتَرَى قَرِيبَهُ حَتَّى وَتَقَالَ يَكُونُ هُوَ مُوثِقًا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ. ایک آدمی نے اپنا بائی خریدا تو حدیث کی روح سے وہ بائی اس پر مشتری پر آزاد ہوا، اور جب آزاد ہوا تو مشتری موثق بنا. تو کل اگر وہ بائی مرا تو یہ بائی صرف وارث نہیں ہے بلکہ سبب ہی ہے، کیونکہ یہ موثق ہے تو وہ ولا بھی سارا جائے گا. وَإِنَّمَا يَسَرُ اور ظاہر ہوگا تفاوت ظاہر اور نص کی در ظاہر اور نص میں عند المقابلہ تعارض کے وقت. اگر ظاہر اور نص میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو؟ نص کو. ولهذا لو قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا. يقع الطلاق، دیکھو خاوند نے بیوی کو کہا طلقی نفسك، طلقی نفسك، تو مولوی صاحب یہ نفس ہے، اس کا وجہ ہوا ہے جدائی کے لیے. تو عورت نے جواب میں کہا ابنت نفسی، ابنت نفسی. ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں دوسرے معنی کہ وہی استعمال ہے. اب ان کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق رجعی، لیکن عورت کی جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق بائی. تو ظاہر اور نص میں تعارض ہے تو ہم نص کو ترجیح دیں گے، یعنی خاوند کے قول کے اعتبار ہے. تو اس سے کون سی طلاق ہے؟ طلاق رجعی. یقع الطلاق رجعیا لأن هذا يطلق نفسه، یہ نص طلاق میں اور ظاہر بینونت میں. فيترجح العمل بالناس. وكذلك قول علیہ الصلوۃ والسلام لأهل عرينة اشربوا من أبوالها وألبانها. سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مأکول اللحم حیوانات کا پیشاب پاک ہے یا نہیں. تو صاحبین کا مطلب ہے کہ یہ پاک ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ عرینہ کی کچھ لوگ مدینہ میں آئے، وہ بیمار ہو گئے تو حضور نے ان کو فرمایا اشربوا من ألبانها وأبوالها، تم جا کر کے صدقہ کی اونٹ لیا ہے اس کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی. تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پیشاب پاک ہے. ہم کہتے ہیں اس حدیث کا وجہ ہے علاج کے لیے، تو علاج میں یہ نص ہے، اور طہارت پیشاب کے اندر یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. لیکن اس کے مقابل میں نص موجود ہے استنزه من البول وان عامة عذاب القبر منه. تو ہم نص کو ترجیح دیں گے اور بول میں یوں کر اللہ کو کیا کریں نہ. حضور نے اہل عرینہ کو فرمایا اشربو، تم پیا کرو من ابوالها، پیشاب اونٹنیوں کا، والبانها اور دودھ. یہ نص ہے بیچ بیان سبب شفا کے، اور ظاہر ہے اجازت شرب البول میں، لیکن حضور کا نص موجود ہے استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. یہ نص ہے فی وجوب الاحتراز کہ واجب ہے بچنا عن البول فيترجح النص على الظاہر فلا يحل شرب البول اصلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ سبزیوں میں عشر ہے یا نہیں ہے. تو امام شافعی فرماتے نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، لیس فی الخضروات صدقۃ. ٹھیک ہے، ہمارا مذہب یہ ہے کہ سبزیوں میں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے ما سقط السماء، ہر وہ فصل جو بارانی پانی سے سیراب اس میں عشر ہے. اور ما سقط تو عام سبزیوں کو بھی شامل ہے. اب ہماری جو حدیث ہے وہ نص ہے کیونکہ اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جو حدیث ہے وہ ظاہر ہے، لہذا نص کو ترجیح دیں گے ظاہر پر، اور خضروات سبزیوں میں عشر ہے. وكذلك قول علیہ السلام ما، ہر وہ فصل سقط السما جس کو آسمان سے رب کرے اس میں عشر ہے. تو یہ نص ہے فی بیان العشر. اور حضور کا دوسرا ارشاد ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، خضروات میں